أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اے نبی تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی، اور قائم کیجئے نماز، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، آج الحمدللہ 18ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی۔ آج کی نماز میں سورہ العنکبوت کی آخری 24 آیات، سورہ روم، لقمان اور سورہ سجدہ مکمل تلاوت کی گئیں، اور سورہ الاحزاب کی پہلی 30 آیات تلاوت کی گئی۔ سورہ العنکبوت کا جو حصہ باقی ہے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی مشکل زندگی میں مسلمانوں کو 3 کام کرنے کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ تلاوت قرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تلاوت میں اس کا پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا دونوں شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ تو پہلا حکم دیا گیا کہ تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو اور سمجھو۔ دوسرا یہ فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز فحش کاموں سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں اور جو نمازی نہیں ہوتے، تو نمازی لوگوں میں عام طور پر گناہ کے کام اور برے کام غیر نمازی لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ فحش کاموں سے روکتی ہے، تو اگر انسان نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا تو آہستہ آہستہ اس کے فحش اور برے کام ختم ہو جائیں گے۔ تیسری بات کہی گئی کہ اللہ کا ذکر کرو، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسے جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال ایسے جیسے مردہ ہے۔ یعنی جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر میں نماز بھی شامل ہے، قرآن بھی، اور زبان سے ادا کی جانے والی تسبیح بھی شامل ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ اہل ایمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب تمہارا کبھی کفار سے بحث و مباحثہ ہو تو عمدہ طریقے سے دلائل دو، ان سے بات چیت کرو، ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر اور تم پر نازل کی گئی، اور اس کے بعد ان عمدہ دلائل کے بعد اگر کفار ظلم کریں تو ان کی ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا رویہ تو سخت ہو اور مسلمانوں کا رویہ بالکل نرم ہو۔ مسلمان ہر وقت، ہر حال اور ہر طرح کے انسان کے مقابلے میں نرم چارہ نہیں بن سکتا۔ لوگ اس کی شرافت کو کمزوری نہ سمجھیں۔ اسلام شائستگی سکھاتا ہے، مسکینی نہیں سکھاتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانی بیان کی گئی کہ اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھتے تھے، امی تھے، اور امی کی زبان سے قرآن جیسا کلام جاری ہو جانا یہ معجزہ ہے، اور یہ دراصل خود ہی اللہ کے کلام ہونے کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو عذاب کی جلدی نہ کرو، عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا، وقت مقرر ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اپنے وقت پر وہ اسے چکھ کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔ پھر فرمایا کہ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا قرآن بطور نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اور آسمان اور زمین میں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو شخص ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے راستے نکال دیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، کوشش سے مراد کیا؟ شریعت پر عمل کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی، تو ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، دین کے راستے میں چلنے میں مشکلات تو ہوتی ہیں،
لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے آج پڑھے جانے والے آخری حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں تکالیف عارضی ہیں، اور جنت اتنی سستی نہیں کہ مشکلات سے گزارے بغیر تمہیں دے دی جائے۔ آزمائش ہوگی، لیکن بالآخر مسلمان ہی کامیاب ہوں گے۔ مشرکین تو مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، ان کے دلائل کمزور اور ان کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اور دیکھو، والدین سے اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو ان کی بات نہ مانو۔ ان چیزوں کے علاوہ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ اگلی صورت سورہ الروم ہے جو آج مکمل تلاوت کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں ایکسکیوز می نبوت عطا ہوئی۔ آپ کو 610 عیسوی میں نبوت عطا ہوئی۔ جب یہ آپ نبی بنائے گئے تو دنیا میں دو طاقتیں تھیں، اور دنیا کی حکومت ان دو طاقتوں کے درمیان جھولا جھول رہی تھی۔ ایک رومی تھے جو اس لحاظ سے مسلمانوں کے قریب تھے کہ اہل کتاب تھے اور آخرت کو مانتے تھے، اور دوسرے ایرانی تھے جو کہ مشرک تھے، اور وہ مشرکین مکہ کے قریب تھے اس لیے کہ آخرت کو نہیں مانتے تھے اور اہل کتاب نہ تھے۔ 614 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں کو زبردست شکست دی اور انہیں قسطنطنیہ تک محدود کر دیا۔ ایرانیوں نے بیت المقدس تباہ کر دیا، 90,000 عیسائیوں کو قتل کیا، اور مقدس صلیب جو ان کے خیال میں جن پر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی وہ اٹھا کر لے گئے۔ یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوشکن تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو، ہمارے بھائی بند یعنی ہمارے مشرک لوگ جیت گئے اور تمہارے اہل کتاب ہار گئے۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور کا وقت تھا، اور اس صورت میں دو پیشن گوئیاں کی گئیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ چند سالوں کے بعد رومی دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ جنگ بدر ہوگی اور اس سے مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔ یہ دو پیشن گوئیاں کی گئی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی دیے گئے۔ آغاز میں فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین زمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال بعد رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کا سارا اختیار ہے۔ ایک اور دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح یعنی بدر پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ جب یہ قرآن نے پیشن گوئی کی رومیوں کے فتح یاب ہونے کی، تو اس پیشن گوئی پر مکہ والوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ ابی بن خلف نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط رکھی، دو طرفہ شرط، کہ اگر 3 سال میں رومی کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ شرط کے طور پر دوں گا، اور اگر ناکام ہو جائے تو تم مجھے 10 اونٹ دینا۔ ابوبکر صدیق نے یہ بات نبی علیہ السلام سے فرمائی تو آپ نے کہا کہ اونٹوں کی تعداد 10 سے 100 کر دو اور وقت کو 3 سے 9 سال کر دو، کیونکہ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بدعا کے الفاظ ہیں، اور بدعا کے معنی عربی زبان میں 3 سے 9 تک کے لیے آتے ہیں۔ 623 ہجری عیسوی میں قیصر روم نے خاموشی سے زبردست تیاری کے بعد ایران پر حملہ کر دیا، زرتشت کی جنم بھومی ارمیہ کو تباہ کر دیا، اور اس طرح 7 سال کے بعد رومی دوبارہ غالب آ گئے۔ اسی سال مسلمانوں کو جنگ بدر میں کامیابی نصیب ہوئی۔ ابی بن خلف بدر کے میدان میں قتل ہوا۔ اس کے بیٹے نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ یہ اس کافر کے بیٹے کا اخلاق تھا کہ اس نے والد کے کیے وعدے کو پورا کیا۔ جب یہ 100 اونٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شرط کو حرام قرار دے دیا۔ جب شرط رکھی گئی تھی اس وقت یہ حرام قرار نہیں دی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کے حرام کے احکامات آ گئے تو آپ نے کہا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیا جائے کیونکہ اب شرط حرام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سورہ روم کی آیات میں کفار مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ برحق ہے، یہ تو ہونی ہے۔ تو کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ پچھلے قوموں کے انجام کو دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادتی نہ کی بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی اپنے ظلم کی بنا پر وہ تباہ ہو گئے۔ حق کو نہ ماننا بھی ظلم ہے، اور یہی ظلم انہوں نے کیا۔ آخرکار جن لوگوں نے گناہ کیے تھے ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بس معلوم ہوا کہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی طاقتور ہو جائیں، بالآخر اللہ کے پکڑ میں آ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔
11 से 28 आयत में अल्लाह ताला ने एक इंतहाई अहम उसलूब इख्तियार किया। 6 दफ़ा ये अल्फ़ाज़ आए कि वमिन आयातिही, और अल्लाह की निशानियों में से ये है कि मिट्टी से इंसान को पैदा किया, मुर्दे से ज़िंदा को निकाला। अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, रात बनाया, दिन बनाया। बिजली की कड़क जो कि बादलों के टकराने से पैदा होती है, जिससे इंसान खौफ महसूस करता है, वो भी अल्लाह ताला की निशानी है, और पानी भी अल्लाह ताला की निशानी है। तो 6 मर्तबा ये अल्लाह ताला ने ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने के बाद अपनी निशानियों का ज़िक्र किया। फिर उसके बाद तौहीद के हक़ में एक अक़ली दलील दी। वो दलील ये दी कि तुम्हारे ग़ुलाम होते हैं, क्या तुम कभी अपने ग़ुलाम को अपनी दौलत में शरीक बनाते हो? यानी अपने माल का हिस्सेदार बनाते हो? जब तुम अपने ग़ुलाम को अपना शरीक नहीं बनाते, तो अल्लाह के साथ और लोगों को क्यों शरीक बनाते हो? ये बात किसी मंतक के तहत नहीं आती। फिर हुकूकुल इबाद का ज़िक्र किया कि रिश्तेदारों को उनका हक़ दो, मसाकीन और मुसाफ़िरों को भी उनका हक़ दो। ये बेहतर तरीक़ा है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, और यही फ़लाह पाने वाले हैं। फिर फरमाया कि जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के माल में तुम्हारा माल बढ़ता रहे, वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता, बल्कि ज़कात जो तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए देते हो, इससे तुम्हारे माल को बढ़ोतरी मिलती है। ये सूद की हुर्मत के बारे में पहला हुक्म था, गोया कि माहौल तैयार किया जा रहा था। अगली आयत में अल्लाह ताला ने रूम और ईरान की लड़ाई की जानिब इशारा किया। अब ये सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक में रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की लड़ाई को का ज़िक्र क्यों किया गया? ये दरअसल क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बताना है कि दुनिया के हालात से बाखबर रहें। जो दुनिया में बड़ी-बड़ी ताकतें हैं, वो उनके क्या मामलात हैं, वो किस तरीके से दूसरी कौमों को नीचा दिखाती हैं। तो इंसान जो है ना, वो मुसलमान अपने वक़्त के आलमी हालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता, और बेखबर उसे रहना भी नहीं चाहिए। तो फरमाया कि खुश्की और तरी में फ़साद बर्पा हो गया। लोगों के अपने हाथों की कमाई से ताकि मज़ा चखाए अल्लाह ताला उनके बाज़ अमाल का, शायद कि वो मान जाएँ। ये आयत इतनी जामे है कि हर दौर में हवीस मुल्कगिरी में मुब्तला इंसानी भेड़ियों के करतूत और नताइज का ज़िक्र करती है। आज भी दुनिया में हर जगह फ़साद फैला हुआ है। सेकुलर तहज़ीब अपने भयानक चेहरे के साथ हर तरफ तबाही फैला रही है। इस तबाही से निकलने का हल आयत नंबर 43 में बताया गया। फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना रुख मज़बूती के साथ सही समत में जमा दो, यानी अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह की हिदायत पे अमल करो और शरीयत को मज़बूती से पकड़ लो। इसी से तुम दुनिया में कामयाब होगे और आखिरत में भी। सूरह के आखिर में फरमाया कि अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें कमज़ोर पैदा किया। ये अब निशानियाँ बताई जा रही हैं। इंसान पैदा होता है तो कमज़ोर होता है, खुद चल नहीं सकता, खुद खा नहीं सकता। तुम्हें कमज़ोर पैदा किया, फिर तुम्हें क़ुव्वत बख्शी, फिर इस क़ुव्वत के बाद तुम्हें कमज़ोर और बूढ़ा कर दिया। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वलक़द दरबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल, और हमने इस कुरान में लोगों को समझाने के लिए हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं। लेकिन तुम उनके सामने कोई निशानी भी पेश करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो काफ़िर कहेंगे कि तुम हक़ पर नहीं हो। बस क़यामत के दिन ज़ालिमों को उनकी माज़रत फ़ायदा ना देगी, और ना उन्हें माफ़ी माँगने के लिए कहा जाएगा। हमने इस कुरान में लोगों को हर तरह से समझा दिया है। यहाँ पर ये सूरह रूम मुकम्मल होती है। सूरह रूम में मक्की सूरतों के मिज़ाज के मुताबिक ईमानियात सलासा का ज़िक्र है। तौहीद के हक़ में दलाइल दिए गए हैं, अल्लाह ताला की निशानियाँ बयान की गई हैं, और 2 पेशेंगोइयाँ की गईं, रोमियों के की कामयाबी की और मुसलमानों की बदर के मकाम में कामयाबी की, और दोनों पेशेंगोइयाँ सही साबित हुईं। अगली सूरह सूरह लुक़मान है। ये भी मक्की सूरत है, और दूसरे रुकू में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। नबी नहीं थे, लेकिन मर्द हक़ शनास थे, जो अपनी अक़्ल सलीम और अपनी अच्छी फ़ितरत की बिना पर अल्लाह तक पहुँच गए थे। जिस ज़माने में सूरत नाज़िल हुई, उस वक़्त कुफ़ार की मुखालफत उरूज पर थी, और वो इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए हर तरह की कोशिशें कर चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि बाकी हमारी कोशिशें तो कामयाब नहीं हो रही, क्यों ना शैतानी कल्चर का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाए, यानी नाच गाने और उनके अखलाक को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। शायद इस तरह ये तहरीक कुछ दब जाए। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अरब में एक अक्लमंद इंसान के तौर पर मशहूर थे। उनके उनकी बातें पढ़ी जाती थीं, उनके अक़वाल का अरब अपने शायरों में अपनी शायरी में हवाला दिया करते थे।
تو قرآن نے کہا کہ جس لقمان کو تم دانشور عقل مند مانتے ہو وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور پھر فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علاوہ ازیں اس صورت میں توحید اور آخرت کے نقاط بھی بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر الفاظ آئے لہو الحدیث۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیزیں جو کہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ یہ ایسے کام کرنا جس سے انسان نماز سے غافل ہو جائے، ذکر سے غافل ہو جائے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ گانا بجانا بھی اس میں آتا ہے۔ اور اگر آج کے زمانے میں بات کی جائے تو اسکرین پر ہونے والی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کہ انسان کو اس سے غافل کر دیں، دین سے غافل کر دیں، وہ لہو الحدیث میں آتی ہیں۔ ایک مشرک تھا نذر بن حارث، اس کا طریقہ کار ابو لہب اور ابو جہل سے مختلف تھا۔ وہ ایران گیا اور ایران سے قصے کہانیاں خرید کر لایا اور ساتھ لونڈیاں بھی لایا۔ وہ لونڈیاں بازار میں کھڑے ہو کر ان قصے کہانیوں کو بیان کرتی تھیں تاکہ لوگوں کے اخلاق کو خراب کیا جائے اور لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹا کر کہانیوں کی طرف کر دی جائے۔ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اسی کے لیے مفید ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی تھیں ان کا ذکر کیا۔ بہت اہم اور بڑی عمدہ نصیحتیں ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ظلم کس لحاظ سے؟ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی جائز حیثیت سے ہٹا دیا جائے، یا کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ اور شرک کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو کم کرنا ہے کہ کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کا ساجی ہے، تو شرک ظلم ہے، بیٹا یہ مت کرنا۔ پھر کہا کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا شکر ادا کرتا رہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے فرمائی، یعنی لقمان علیہ السلام کی زبان سے الفاظ شاید اچھے نہ لگتے کہ وہ کہتے کہ بیٹا میری عزت کرو، میرا شکر کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی جانب سے فرما دی۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر والدین تجھے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح سے ساتھ دینا۔ چوتھی بات یہ فرمائی لقمان علیہ السلام نے کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں زمین میں کہیں چھپی ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ اسے لے آئے گا، یعنی قیامت کو اسے ظاہر کر دے گا۔ اور دیکھو بیٹا، نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو اچھا کام کرنے کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ چھٹی بات، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، یعنی غرور کے ساتھ بات نہ کرنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، یعنی غرور سے بچ کے رہنا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا، اپنی آواز پست رکھنا، کیونکہ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو کہ ایک مکمل چارٹر ہیں۔ اس میں ذاتی اعمال کے طور پر شکر کی تلقین کی گئی، توحید کا بیان ہوا اور حقوق العباد ادا کرنے کی بات کی، یہ تو ذاتی اعمال ہیں۔ پھر اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے تکبر سے بچنے کی بات کی گئی، اچھا رویہ اور میانہ روی اختیار کرنے کا کہا گیا، اور حقیقی اسلام معاشرہ بنانے کے لیے اقامت نماز کا حکم دیا گیا، امر معروف اور نہی عن المنکر اور صبر کی تلقین کی گئی۔ یہ ان چار چیزوں سے اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اب اگر انسان خود ان چیزوں پر کاربند ہو، ان تعلیمات پر جو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور اپنی اولاد کو بھی تربیت دے کر ان سے یہ کام کروائے، تو یقیناً ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک بھی ہو، تو اس نے فی الواقعہ ایک بڑے بھروسے کو تھام لیا، عروۃ الوثقی، ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا۔ اور یاد رکھو کہ سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی توکل کی تعلیم دی گئی اور توکل کرنے کا کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ ہاں آج کل الٹرا ساؤنڈ سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی قسمت کیسی ہوگی، بڑا ہو کر کیا بنے گا، کیا کارنامے انجام دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
اور کسی متنفس کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل اس کی کل کیسی ہوگی اور کہاں اس کی موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں یہاں بتائی گئیں، کہا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں سورہ لقمان ختم ہوئی۔ اس میں لقمان علیہ السلام کی اپنی بیٹوں کی نصیحتیں، توکل کی تلقین، آفاقی نشانیاں اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اگلی سورہ جو تلاوت کی گئی وہ سورہ السجدہ ہے۔ یہ مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، اور یہ آیت پڑھنے یا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، شاید اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، واللہ عالم۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رب کائنات کی صفات بیان کی ہیں کہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ اس کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور تمہیں دل دیا۔ ان سے کہو کہ جو موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، یعنی تمہیں ہلاک کر دے گا جب تمہارا وقت آئے گا، اور پھر اس کے بعد تو اپنے رب ہی کی جانب پلٹائے جاؤ گے۔ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل گئے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ کہہ دو ہاں، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اسی لیے یہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ عقل سے کام لو، زمین و آسمان اور خود اپنی پیدائش اور اپنی ساخت کو دیکھو۔ کیا یہ سب چیزیں ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا یہ سب چیزیں بغیر کسی رب کے وجود میں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ پھر کہا گیا کہ حشر میں گناہگار لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے قیامت کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اور ہم نے یہ سب چیزیں، یہ آوازیں سن بھی لی، چیخ و پکار۔ اب تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، لیکن دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو بڑے بڑے عذاب میں نہیں پکڑتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں بھیج کر انہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹا عذاب ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، تو بڑے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگلی آیات میں مومن کی صفات بتائی گئی، مومن کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا مومن تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ مومن غرور نہیں کرتے، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ اگر نشانیاں آ جائیں گی، دن آ جائے گا تو ہم مان لیں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ جب دن آ جائے گا تو پھر ایمان لانا کو فائدہ نہ دے گا، جس طرح فرعون کے کچھ کام نہ آیا، اور نہ ہی پھر ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہاں پر سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ سورہ سجدہ میں مکی صورتوں کی طرح بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا گیا۔ آخر میں سورہ الاحزاب کی پہلی 30 آیات آج تلاوت کی گئیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تعارف کے طور پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہجرت کے 4تھے سال میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے پس منظر میں 4 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ غزوہ احزاب میں جب کافروں کے متحدہ محاذ نے مدینے پر حملہ کیا تو اس وقت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک لمبی خندق کھودی گئی۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں اور اس کے حالات بیان کیے گئے۔ پھر جنگ قریظہ کا ذکر کیا گیا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا جو کہ مدینہ میں رہ گیا تھا۔ یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی ہے، تو اس وقت تک ایک آخری قبیلہ باقی بچا تھا۔ بنو قریظہ نے کفار کو جنگ احزاب پر اکسایا، ان کے اکسانے پر وہ لوگ متحد ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم کوئی بھی فوج مدینہ پر حملہ آور ہوگی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ بنو قریظہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی
اور جنگ میں کفار کا ساتھ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ سامنے سے کفار حملہ کریں گے تو پیچھے سے ہم جو ہے مسلمانوں میں حملہ کر دیں گے، اس طرح مسلمانوں کو درمیان میں سینڈوچ کی بنا دیں گے اور انہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ تو انہوں نے بد عہدی کی، اس بد عہدی کی سزا انہیں دی گئی۔ تیسرا واقعہ یہ کہ حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کی طلاق یافتہ بیوی سے اللہ کے حکم پر آپ نے نکاح کیا۔ اس پر کفار نے اعتراض کیا تو اس کے بھی جواب دیا گیا، اور کچھ پردے کے احکامات، گھر سے باہر کے پردے کے احکامات بھی اس صورت میں آئے۔ امہات المومنین نے اپنے نان و نفقے، یعنی ان کے جو ڈیلی ایکسپینسز تھے، ان میں اضافے کا مطالبہ کیا، جو کہ نہیں مانا گیا، اس کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا۔ ابتدائی 3 آیات میں نبی اسلام اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، جو وہی آتی ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ پہ توکل کرو۔ زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میرے بیٹے تھے، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اللہ نے اس کی تصحیح فرمائی اور کہا کہ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو، یعنی انہیں زید بن حارثہ کہو، زید بن محمد نہ کہو، کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم ان کو اپنے باپوں کے نام، اگر تم کو ان کے باپ کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور پھر جو نا انہیں کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بات اس سے پہلے، اس حکم کے آنے سے پہلے ہو چکی غلطی سے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر اب کرو گے اس کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن تو پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، لیکن ماں تو وہ رتبے کے لحاظ سے ہیں، وراثت میں حصہ دار نہیں ہیں، اور سب غیر محرم مردوں کو ان سے پردہ کرنا ہوگا، اور حضور کے انتقال کے بعد کوئی بھی ان سے شادی بھی نہیں کر سکتا۔ آیات نمبر 9 سے 27 میں غزوہ احزاب کے حالات بیان کیے گئے۔ اس جنگ میں منافقین مدینہ بے نقاب ہو گئے اور خالص ایمان والے لوگ کندن بن کر سامنے آئے۔ اس آیت میں اس صورت میں ایک آیت ایسی آئی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی۔ سخت سردی تھی، کھانے کو بہت کم تھا، لوگوں نے بھوک کی بنا پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مشکل حالات تھے۔ ان مشکل حالات میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آیت رمضان کے مہینے میں جب حضور اعتکاف میں بیٹھتے تھے اس وقت نازل ہو جاتی، لیکن عین میدان جنگ میں یہ آیت نازل کی گئی۔ تو گویا بتانا مقصود یہ ہے کہ کم قوت کے ساتھ باطل سے ٹکرا جانا یہ بھی سنت ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور عام زندگی کے تمام معاملات میں تو نمونہ ہیں ہی، لیکن باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا یہ بھی سنت ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر مومنین کا جو حال تھا، اس کا قرآن نے یوں نقشہ کھینچا کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے نبی نے سچ کہا۔ اس سے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ خدا کے اس وعدے کو سچ کر چکے، یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ جنگ احزاب کے موقع پر بڑے مشکل حالات تھے۔ کفار نے جو متحد ہو کر آئے تھے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور یہ محاصرہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ وہ خندق عبور کر کے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر سکے، سخت سردی تھی۔ مدینہ کے عقب سے بنو قریظہ غداری کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کفار، پیچھے یہودی۔ اس کیفیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ڈٹے رہے۔ اس موقع پر حضور نے بشارت دی کہ آج کے بعد کبھی قریش مدینے پر چڑھائی نہیں کریں گے، اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور کفار دوبارہ حملہ نہیں کر سکے۔ غزوہ احزاب کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت حذیفہ سے حضور نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خندق عبور کر کے جاؤ رات کے وقت، اور قریش کی خبریں لے کر آؤ، اور آپ گئے اور وہ اس کام کو انجام دے کر آئے۔ چونکہ خواتین کو ایک بڑے مکان میں رکھا گیا تھا مدینہ میں جنگ کے موقع پر، اور
یہودیوں نے وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضور کے چچا، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک یہودی جاسوس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے باہر پھینک دیا، جس سے ان میں دہشت پھیل گئی، وہ سمجھے کہ شاید یہاں پر مرد حضرات بھی ہیں۔ اس جنگ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد ود اور سیدنا زبیر کو نے نوفل بن عبداللہ کو قتل کیا۔ یہ عمر بن عبد ود 90 سال کا تھا، پہلوان تھا، پوری زندگی یہ لڑائی کے لیے اپنے جسم کو جو ہے کسرت کرتا رہا اور اپنے آپ کو تیار کرتا رہا، اور اس کا چیلنج ہوتا تھا کہ میرے سامنے میرے مقابلے کا شخص آئے۔ جب سیدنا علی گئے تو سیدنا علی نے اس شخص کو واصل جہنم کر دیا۔ بنو غطفان کے حضرت نعیم مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے جنگ احزاب کے دوران ہی، اور مسلمان ہونے کے بعد حضور کے پاس آئے، کہا کہ حضور ابھی تک کفار کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جنگی چال کے طور پر قریش اور بنو قریظہ کے درمیان آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر دوں۔ تو حضور نے اجازت دی اور انہوں نے بڑی ٹیکنیک سے ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی۔ اس جنگ میں حضرت سعد بن معاذ زخمی ہوئے اور پھر شہید بھی ہو گئے۔ جب محاصرہ طویل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا بھیجی جس نے کفار کے ہوش اڑا دیے، ان کی بڑی بڑی دیگیں کھانے کی الٹ گئیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور وہ پریشانی میں گھبرا کر کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل میں جلن لیے ہوئے پلٹ گئے۔ جب حضور اس جنگ سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے بنو قریظہ کا رخ کیا۔ بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا، چونکہ انہوں نے کفار کا ساتھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور انہیں سخت سزا دی گئی۔ اللہ نے تم کو ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنو قریظہ پر فتح دی، اور روپ میں آ گئے اور انہیں لڑائی کی ہمت نہ ہوئی اور انہیں ہتھیار ڈال دیے۔ اب ہتھیار ڈالنے کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے، تو یہودی نے کہا کہ ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ کتاب کا علم سعد بن معاذ کو تھا جو کہ زخمی تھے اور مدینہ میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا، تو ان کو زخمی حالت میں مدینہ کی مسجد سے بنو قریظہ کے میدان میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے کے قابل تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ یہ فیصلہ نافذ ہوا اور غدار اپنے بدترین انجام کو پہنچے۔ اس کے چند دن کے بعد حضرت سعد بن معاذ بھی شہید ہو گئے۔ حضور نے ان کو صدیق انصار کا خطاب دیا، جس طرح ابوبکر کا خطاب صدیق تھا، اس طرح حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو صدیق انصار کا خطاب دیا۔ یہاں سورہ احزاب کی 30 آیات مکمل ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی محنت سے بڑی اچھے طریقے سے آج کی صورتوں کا خلاصہ پیش کیا۔ کل انشاءاللہ معروف الغنی صدیقی بھائی سورۃ الاحزاب کی بقیہ آیات، سورۃ السبا، فاطر اور یاسین کی سورۃ یاسین کی پہلی 20 آیات ہمارے سامنے رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔